اس طرح کی گئی کہ حضرت بلال نے پہلے ظہر کی اذان دی، پھر ظہر کی اقامت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جیسے ہی ظہر کے فرض سے فارغ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اذان دی، عصر کی اقامت ہوئی اور عصر کی جماعت ہوئی، پھر مغرب کی اذان، اقامت اور مغرب کی جماعت، پھر عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت اور عشاء کی جماعت ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے دکھ کا اظہار فرمایا، کیونکہ نمازیں قضا ہوئیں، تو ظہر، عصر، مغرب یہ 3 نمازیں قضا ہوئیں، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کا ذکر فرمایا۔ اپنے دکھ اور کافروں پر جلال کا آپ نے اس طرح ذکر فرمایا، حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ حتی غابت الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ ان کافروں نے ہمیں جنگ میں مصروف رکھا یہاں تک کہ ہماری عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ شَقَّ يَحْيَى نَارًا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ جو راوی ہیں حضرت یحییٰ، ان کو شک ہے کہ بیوتہم فرمایا یا اجوافہم فرمایا۔ اگر بیوتہم ہو تو معنی یہ ہے کہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اگر اجوافہم پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے۔ دوسری حدیث پاک جس سے یہ تائید ہوتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، ترمذی شریف کتاب التفسیر باب ومن سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 2994، عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان نبی اللہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے، خاص طور پر نماز عصر کا خاص اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہم نے کوتاہیاں کی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ مجھے ایک بزرگ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کیا جائے، اور عصر سے مغرب تک نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعائیں کی جائیں، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن، اور اس کے علاوہ روزانہ عصر سے مغرب کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب موت آئے گی تو چاہے موت کسی وقت بھی آئے، مرنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ عصر مغرب کا درمیانہ وقت ہے، تو اس وقت اگر تم کھانے پینے کی عادت نہیں رکھو گے، موت کے وقت کھانے پینے کی طرف تمہارا دھیان نہیں جائے گا، اس وقت کلمہ طیبہ اور ذکر کی عادت رکھو، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ وہی وقت ہے اور تم ذکر کی طرف جاؤ۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور وہ مردے کو بٹھائیں گے، تو جو مومن نیک ہوگا وہ یہ محسوس کرے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور میں سوتا رہ گیا ہوں، میری عصر قضا ہونے لگی ہے، تو اس کی توجہ منکر نکیر سے ہٹ جائے گی، وہ پریشان ہو کر کہے گا تم کون ہو، میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی ہٹو، مجھے عصر پڑھنے دو، میں سوتا رہ گیا، میری عصر قضا ہونے والی ہے۔ تو یہ وہی کہہ سکے گا جس کو نماز عصر کی فکر ہوگی۔ تو منکر نکیر کہیں گے کہ اب تو عالم دنیا سے نکل چکا، اب نمازوں کی تجھ پر پابندی نہیں ہے۔ یہ کہنے کی وجہ سے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔